ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 93 سے 92۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اچھا، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایمان لانے پر اور تمام احکام شریعہ کے مطابق عمل کرنے پر ان کو پابند کر دے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمام انسانوں کو، دنیا میں جتنے انسان ہیں، اربوں انسانوں کو، وہ سب کو ایمان لانے پر اور احکام شریعہ کے اوپر پابند ہونے پر وہ ان سب کو کار بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو ان سے اچھا، وہ اگر کسی کو جبراً مومن بنانا چاہے یا کسی کو جبراً کافر بنانا چاہے تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو، جس کو چاہے مومن بنا دے اور وہ جس کو چاہے کافر بنا دے، اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اس آیت کہ جب آپ ترجمے کو پڑھتے ہیں عام دوست احباب، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ہدایت اللہ ہی کی اس مرضی کے اوپر ہے اور گمراہی بھی اللہ ہی کی مرضی کے اوپر ہے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ تو کہنے کے پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ وہ اگر چاہے تو ساری دنیا کے تمام لوگوں کو ایمان لانے پر اور تمام احکام شریعہ کے مطابق عمل کرنے کے اوپر لگا دے، اور وہ اگر کسی کو جبراً مومن بنانا چاہے یا کسی کو زبردستی کافر بنانا چاہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے مومن بنا دے، جس کو چاہے کافر بنا دے جو ان سے۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ چیز اس کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات، عرش، کرسی، آسمان، زمین، فرشتے، حیوانات، نباتات، جمادات، سب چیزیں اس کے احکام کے تابع ہیں۔ ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق عمل کر رہی ہے، یعنی وہ جن کو جیسا چاہتا تھا اس نے بنا دیا کہ یہ میری مرضی کے مطابق ہی چلیں گے، تو وہ سب ایک زیر زبر یا ایک ذرہ بھی دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں ہوتے، جیسی اس کی مرضی ہے یہ ساری کائنات ویسے چل رہی ہے۔ اور اس بات کے اوپر بھی پہلے کئی مرتبہ لیکچر بیان ہو چکا ہے جو ان سے، اور ہر چیز کائنات کی جبراً اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز
بھلے وہ جمادات ہیں، وہ نباتات ہیں، وہ حیوانات ہیں، وہ آسمان ہے، زمین ہے، وہ شرق ہے، غرب ہے، وہ چاند، سورج، ستارے، کائنات کی ہر چیز ان سی ہے، وہ ہر چیز جبراً اس کی اطاعت کر رہی، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ میں نے پہلے ایک بات کہی کہ اس کی حکمت کے خلاف تھا کچھ ایک چیز جو سی، اس اصل میں اس کی حکمت یہ تھی، کیونکہ کسی کو جبراً مومن بنانا یا جبراً کافر بنانا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہاں مگر اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائے اور اپنی مرضی سے اس کے احکام کو پورا کرے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے کہ جو اپنی مرضی سے اس پر ایمان لائے اور اپنی مرضی سے اس کی اطاعت کرے، یا اپنی مرضی سے اس کا انکار کرے اور اپنی مرضی سے اس کے احکامات کی نافرمانی کرے۔ یہ اس کی حکمت تھی کہ ایک مخلوق ایسی بنائے۔ تو جس کا پہلے ذکر ہوا، یعنی کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے کہ جو اپنی مرضی سے اس کے اوپر ایمان لائے اور اپنی مرضی سے اس کے احکامات کے اوپر عمل کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، فرما برداری کرے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں اس کی رضا حاصل ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے ثواب کے یا اس اجر کے مستحق قرار پائیں، جو اپنی مرضی سے ایمان لائیں، جن کے لیے اس نے آخرت کی نعمتیں رکھی ہیں، یا اپنی مرضی سے اس پر ایمان نہ لائیں، اس کا انکار کریں، کفر کریں اور اس کی نافرمانی کریں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے غضب اور عذاب اور جہنم کے مستحق ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے۔ اچھا، اب آپ کے اس سوال کا جواب کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں جو اس آیت کے ترجمے کے اندر آیا، یعنی لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں چیز کیا ہے، یہ چیز سمجھائی کیا جا رہی ہے، بتائی کیا جا رہی ہے، کہا کیا جا رہا ہے؟ اصل میں اللہ کو اس بات کا ازل میں علم تھا، اللہ جانتا تھا کہ کون اپنے اختیار سے ایمان لائے گا اور کون اپنی مرضی سے ایمان نہیں لائے گا۔ تو جس کے لیے وہ جانتا تھا کہ یہ شخص ایمان لائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پیدا کر دی اور وہ اچھے اور نیک کاموں پر چل نکلا۔ اور جس کو وہ ازل میں جانتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، یہ کفر کرے گا اور نافرمانی کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گمراہی اور غلط راستے پیدا کر دیے۔ مگر ایمان لا وہ اپنی مرضی سے رہا ہے، اور کفر بھی وہ اپنی مرضی سے ہی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اس کے احکامات پر جو عمل کر رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور اس کے احکامات کی جو نافرمانی کر رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ مگر چونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ شخص ایمان لائے گا، یہ شخص ایمان نہیں لائے گا، یہ شخص اطاعت کرے گا، یہ شخص فرمان برداری کرے گا، یہ شخص فرمان برداری یا اطاعت نہیں کرے گا، یہ نافرمانی کرے گا۔ تو وہ جس کو جانتا تھا کہ ایمان لائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پیدا کر دیے، اور جس کے متعلق اللہ جانتا تھا کہ یہ شخص ایمان نہیں لائے گا، کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی پیدا کر دی۔ تو وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب آپ اس کے معنوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس شخص کی مرضی، ایمان وہ بندہ اپنی مرضی سے لایا ہے، اور فرمان برداری بھی وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ جس کی اس نے
قیامت کے لیے، آخرت کے لیے اس نے جزا اور اس کے لیے ثواب اور اپنی رضا رکھی ہے، اور جو بندہ انکار کر رہا ہے اس کا بھی جون سا عذاب یا جزا یا اس کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہ جو بندہ اپنی مرضی سے، تو جو بھی بندہ لا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے، یعنی اللہ جانتا تھا کہ یہ بندہ ایمان لے آئے گا، یہ ایمان نہیں لائے گا، تو اس نے اپنی مخلوق میں ایک مخلوق ایسی رکھی تھی جس کی مرضی کے اوپر اس نے چیزیں رکھی تھی کہ یہ اپنی مرضی سے ایمان لائے یا نہ لائے، یہ اپنی مرضی سے نیک کام کرے یا نہ کرے، گناہ کا، ہاں وہ جانتا تھا کہ کون بندہ کیا کرے گا، اس نے ویسے ہی لکھ دیا۔ اس لیے اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، نہیں، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تو جانتا تھا کہ یہ بندہ یہ کرے گا، اس نے وہ چیز ویسے ہی لکھ دی۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے متعلق تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس نے بندوں کو گمراہ کیوں کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو بھی گناہ کا کام کیا اللہ کی مرضی سے کیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ہم نے اللہ کی مرضی سے کیا، نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس نے بندوں کو گمراہ کیا جون سے، ہاں لوگوں سے سوال ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا جون سے، تو اللہ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس نے بندوں کو گمراہ کیا، کیونکہ اس نے اسی کو گمراہ کیا ہے جس نے گمراہی کو پسند کیا ہے اور جس نے گمراہی کے اوپر چلنا تھا اپنی مرضی سے، اور اس نے اسی کو ہدایت دی ہے جس نے اپنی مرضی سے ہدایت کے اوپر چلنا تھا، اور گمراہ بھی اسی کو کیا ہے جس نے اپنی مرضی سے گمراہ ہونا تھا۔ لیکن بندوں سے سوال ضرور کیا جائے گا، اللہ سے سوال نہیں ہوگا، بندوں سے سوال ہوگا کہ انہوں نے گمراہی کو کیوں اختیار کیا، بتاؤ، راستے تو تمہیں دونوں دکھا دیے تھے، عقل بھی دے دی تھی، سمجھ بھی دے دی تھی، اختیار بھی دے دیا تھا، مرضی بھی تمہاری تھی، پھر گندے اور غلط راستے کو اختیار کیوں کیا، اچھے راستے پر کیوں نہیں چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے بھی دکھا دیے تھے اور گمراہی کے راستے بھی دکھا دیے تھے۔ یہی چیز اس آیت میں فرمائی گئی ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس اللہ کے گمراہ کرنے اور ہدایت دینے کے معنی کیا تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا ضرور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔